آپ کا کہ نبیوں کے سردار محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ الفاظ و القاب کے ساتھ نزدیک اور دور سے پکارنا بالکل جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایہا النبی فرمایا، یا ایہا الرسول فرمایا، یا ایہا المزمل فرمایا، یا ایہا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، یعنی اس میں جتنی ہم نے پڑھی ہے یہ قرآن پاک کی آیت کے ٹکڑے ہیں، اور اس میں یا کا لفظ موجود ہے، اور یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثبوت جو ہے صحیح مسلم میں حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے، نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ کیا پھرتے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ منظر مدینہ پاک میں ہوا حضور کی آمد کے استقبال میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دعا تعلیم فرمائی، نابینا جن کی آنکھ سلامت نہیں تھی، جس میں اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ یا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت دے، یعنی میری بینائی لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعات نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ اے اللہ پاک ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن بہ ضر قط، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے اور نہ ہی ہماری گفتگو زیادہ طویل ہوئی تھی کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا ہی نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنی آنکھ کا سوال کیا، اور حضور نے کہا کہ یہ پڑھو، اور پھر انہوں نے وہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی آنکھ لوٹا دی۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو لفظ یا کے ساتھ، یعنی جو اللہ نہیں ہے، یا پکارنا شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن و حدیث میں غیر اللہ کے ساتھ لفظ یا نہ آتا، اور خلق کے رہبر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے، اور نہ ہی صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوتے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں پکارنے کا ذکر ہے۔ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو اتحیات کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی ہے، کیونکہ ہر نمازی نماز میں تشہد پڑھتا ہے، یعنی اتحیات پڑھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان الفاظ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی۔ ہر نمازی پڑھتا ہے، تحیات پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ اس سلام میں پکارنا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی دور و نزدیک سے یہ سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا تھا، اور وصال ظاہری یعنی دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور تا قیامت پیش کیا جاتا رہے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس سلام و پکار کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اولیاء کرام نے بطور کرامت اپنے قول السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عطا فرمانا سنا ہے، اور یہ محال نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر جو ہے مطلع فرمایا ہے، اور ہر اس شخص کا کلام سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو دور و نزدیک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے ہاں اس بات میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ کلام سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں ہو یا وصال ظاہری کے بعد۔ تحقیق یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین یعنی جو اسلام سے پھر گئے تھے کے درمیان جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا نعرہ بھی تھا کیا؟ یا محمدہ تھا۔ مسلمانوں کا نعرہ حضرت ابوبکر صدیق کی موجودگی میں نعرہ لگا تھا، یا محمد۔ یہ بحث ہے کہ بعض اس کو شرک کہتے ہیں کہ یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، اس کی دلیلیں ابھی اور بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری